السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شرح ترمذی کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے جلد 1 میں سے، الدرس الثانی، تصدیر شرح ترمذی۔ تصدیر کا مطلب ہے بگننگ انٹرو یا کمنسمنٹ، جو کہ ڈاکٹر نور الدین عطر نے لکھی ہے طبعۃ الاولیٰ کی۔ اصل میں یہ جو پہلی طبع ہوئی تھی اس کتاب کی، اس وقت انہوں نے لکھا تھا جس میں فوائد اور مین باتیں، یہ تو ایک صفحے کا صرف انہوں نے دوسری طبع کے وقت لکھا ہے جس میں بتایا کہ ہم نے مخطوطے وغیرہ جمع کیے۔ اصل یہ جس کے اندر انہوں نے کتاب کے فوائد اور اصل انٹروڈکشن بیان کیے، تو اس تصدیر مقدمے کو بھی کہتے ہیں ایک طرح سے، تو بگننگ آف دا بک سے پہلے تو لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ الطبعۃ الاولیٰ، مقدمۃ الطبعۃ الاولیٰ، پہلے طبع کا مقدمہ۔ الحمدللہ الموفق، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ جو کہ توفیق دینے والا ہے، الی ما فی خیر، جس چیز کی طرف، ہر اس چیز کی طرف جس میں خیر ہو، الفاتح لما استغلقہ، اور ہر اس پریشانی کا دور کرنے والا جب کوئی پریشانی آ جائے، اور میسری لکل امرن، اور ہر امر میں آسانی کرنے والا، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما، اما بعد، کہتے ہیں اس کے بعد فإن شرح الترمذی للامام الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحملی المتوفى سنہ 795 ہجری مرجع فرید، وہ کہتے ہیں کہ جو شرح الترمذی ابن رجب الحملی کی یہ مرجع ہے، مرجع کہتے ہیں جس کی طرف لوٹا جائے، اور ایک یونیک مرجع ہے، فرید ون اٹس اون، بین کتبی حاض العلمی، علم الحدیث، یعنی کہ جو علم حدیث کی کتب ہیں اور علم حدیث کے اوپر جو کتب لکھی گئی ہیں ان میں سے یہ کتابیں جو کہ اپنے آپ میں یونیک ہے اور مرجع کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کی طرف لوٹنا پڑے لوگوں کو، الذی اختص اللہ بہذہ الامہ، یعنی کہ یہ وہ علم حدیث جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یونیکنیس عطا کی، سب میں ممتاز رکھتا ہے، خاص کیا ہے۔ فحفظت بواسطۃ الحدیث النبوی من الخط فی او الدسی، وہ کہتے ہیں کہ حدیث نبوی کے ذریعے ہی حفاظت ہوئی، یعنی کہ جو علم ہے علم حدیث کا، اسی کے ذریعے حفاظت ہوئی حدیث نبوی کی، یعنی کسی بھی غلط سے، من الخلطی فی او الدسی، یا اس کے خلاف جو بھی سازشیں رچی گئیں کہ رسول اللہ کی حدیث کو مبہم کا قرار دے دیا جائے، مشکل قرار دے دیا جائے، اس میں کنفیوژنس پیدا کی جائیں کہ آیا رسول اللہ کا قول ہے یا نہیں، یا اس کے ساتھ چیزیں ملا دی جائیں، غلط کر دی جائیں، غلط کہتے ہیں مکس کرنے کو، تو اس علم کے ذریعے حدیث نبوی کی حفاظت ہوئی۔ وہ کہتے ہیں سواء فی ذلک متنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ چاہے کتاب العلل جو امام ترمذی کی ہے اس کا اپنا متن ہو، ٹیکسٹ 25 سے 30 صفحات کا للامام ترمذی، او شرح للامام ابن رجب، اور کہتے ہیں یا پھر اس کی شرح جو کہ ابن رجب نے لکھی ہے، اور وہ تو obviously ہم جانتے ہیں کہ 2 مجلدات کے اوپر لکھی گئی ہیں، تو ان دونوں نے مل کر حفاظت کی ہے اور ہمیں بتایا کہ یہ علم کیسا ہے جس کے ذریعے حفاظت ہوئی حدیث نبوی کی۔ تو کہتے ہیں کہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، سواء فی ذلک متن کتاب العلل للامام ترمذی اور شروع ابن رجب، یعنی کہ ابن جو علل ہے امام ترمذی کی اور اس کے ساتھ شرح علل کو ملا کے یہ پوری کمبائنڈ ایک کتاب بنتی ہے جو کہ مرجع کی ایک یونیک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے کتب علم حدیث میں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ذالک لأن الامام ترمذی ہوا احد العلام الرواد لهذا العلم، کیونکہ امام ترمذی جو ہیں وہ پائنیئرس میں سے ہیں، اس علم کے وہ پائنیئرس میں سے ہیں، اور ان کی جو کتاب ہے وہ کتاب ہوا العلل هذا هو اول تالیف یصل الینا فی ذلک، اور ان کی جو کتاب علل یہ سب سے پہلی تالیف ہے جو ہم تک پہنچی ہے اس معاملے میں، یعنی علل کے علم کے معاملے میں، مما یجعل نشرہ وکشف النقاب عن معانی ومعرفہ عملا علمیا علی غایت من الاہمیت۔ وہ کہتے ہیں کہ اور اسی چیزیں، کیونکہ یہ علم علل ایک تو اپنے آپ میں ایک بڑا چھپا ہوا علم ہے جس کی طرف متاخرین نے بالکل بھی نظر نہیں کری، یا ہلکے ہلکے ان کے اندر ختم ہوتا گیا، اور ہمارے زمانے میں تو بالکل ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس چیز نے، اس کی یونیکنیس نے اس کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیا کہ اس کا نشر کرنا، اس کے اوپر سے نقاب ہٹانا، اس کے معنی پر سے اور اس کی معرفت جو ہے وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی، اور اس کا نشر کرنا جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ عمل بن جاتا ہے، علمی عمل،
اور اس کا ایم جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اہمیت کی طرف، الغایت من الاہمیہ، یعنی اہمیت کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور شرح الحافظ ابن رجب فیمتاز علی کل ما عرفناہ، وہ کہتے ہیں میں نے شروع بحث علم شامل، وہ کہتے ہیں یہاں تک یہ جو شرح علل ہے حافظ ابن رجب کی، تو اس کا امتیاز کیا ہے، اسٹینڈنگ پوائنٹ کیا ہے، اسٹینڈ آؤٹ پوائنٹ کیا ہے؟ جو کچھ ہم جانتے ہیں شروحات سے، جو کہ اس علمی معاملات میں ہیں، یعنی حدیث کے معاملات میں، تو اس کا اسٹینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ونفس طویل فی جلائی علوم کتاب العلم و مقاصدی، اور کہتے ہیں کہ یہ طویل بھی ہے اس علم کے اعتبار سے، یعنی اچھی خاصی انہوں نے لمبی لکھی ہے، فی جلائی علوم کتاب العلم و مقاصدی، اور اس کے مقاصد و نہجی ہی العلمی الفرید، اور اس کا کیونکہ نہج بھی ایک بہت یونیک ہے علم علل، جس کی طرف لوگ اکتفا نہیں کرتے، الذی لا یکتفی ببیان القواعد و تفسیر و تحریرها، وہ کہتے ہیں کہ جس سے اکتفا نہیں کیا جا سکتا، کافی نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہم قواعد بیان کریں، اس کی تفصیل بیان کریں، و تحریر یا اس کو تحریر کریں، کما درجہ علی المتاخرون، جس طرح متاخرین نے ایک خاص طریقہ اڈاپٹ کیا، بل یدعمها بالشواہد من اقوال ائمۃ العلم، بلکہ شرح علل کا جو امتیازی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کو بھرتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ان ائمہ کے اقوال کے ساتھ جو اس علم میں مہارت رکھتے تھے، یعنی شروع کے ائمہ، شروع کے 300 سال کے متقدمین کے، جو اس علم کے امام ہیں، کرے امام احمد و علی ابن المدینی، جیسے کہ امام احمد علی ابن المدینی، امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو داؤد ہیں، اور ان جیسے، کما یکسر من الاستشہاد بتصرفاتہم، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے دیکھنے میں آئے گا جب آپ دیکھیں گے کہ وہ بار بار کوٹ کرتے ہیں ان کے تصرفات، التی یطبقون فیہا تلک الاصول، کہ جن لوگوں نے، جن کے ذریعے سے یہ اصول طے پائے، تلک الاصول التی یطبقون فیہا تلک الاصول، یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بس قواعد لکھے ہوتے ہیں، تفصیلات لکھی ہوتی ہیں متاخرین کی کتب میں، تو امام ترمذی کی اس کتاب میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اصول لکھے ہوں، بلکہ اس کو انہوں نے بیک اپ کیا ایویڈنسز کے ساتھ اور ائمہ کے اقوال کے ساتھ، جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات وزن ان کی بات میں قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کذالک یمتاز شروع الحافظ ابن رجب بما اتبع به شرح للعلم من قواعد کلیۃ فی نقد الحدیث تفرد بها الکتاب، پھر وہ کہتے ہیں کہ امام جو ابن رجب ہیں ان کی اس کتاب کو، شرح کو، ایک امتیاز یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے جو شرح کرنے کے بعد جلد دوم میں مزید شرح کی، یعنی ایک تو انہوں نے امام ترمذی کی جو شرح تھی اس کی شرح کی ہے، پھر انہوں نے جلد دوم میں کچھ ایکسٹرا علل کے فوائد بیان کیے ہیں، تو یہ اس کے اندر، یعنی صرف شرح علل ترمذی کی شرح نہیں ہے، اس کے علاوہ انہوں نے اس کے اندر کچھ ایڈیشنز کیے ہیں جو اس کو اور زیادہ بڑھاتی ہیں، جس کے اندر انہوں نے کچھ اس علم علل کے اصول اور کلیات لکھے ہیں جو حدیث کے نقد میں اس کتاب کو ممتاز کرتے ہیں، تفرد بہل کتاب، جس سے ان کی کتاب منفرد ہو جاتی ہے، کما تفرد بما اتى به من اصول فی علم، وہ کہتے ہیں جس طرح انہوں نے اصول بیان کرتے وقت اصول میں بھی انہوں نے کچھ جگہوں پر ڈفرینشیٹ کیا ہے امام ترمذی سے، اور کچھ ایکسٹرا باتیں بیان کریں جو امام ترمذی سے رہ گئی تھی، هذا العلم الذي هو قمة البحث النقدی فی فن الحدیث، وہ کہتے ہیں کہ جو علم ہے یعنی کہ علم علل، یہ قمہ کہتے ہیں عربی میں ٹاپ آف دا ماؤنٹین کو، راس الجبل بھی کہتے ہیں، قمہ بھی کہتے ہیں، یہ قمت البحث ہے، یعنی کہ کسی بھی فن حدیث میں جو نقدی بحث ہوتی ہے، یعنی کہ کسی حدیث کے معاملے میں نقد کرنا کہ صحیح ہے ضعیف ہے، اس کی ریسرچ کرنا، اس میں یہ علم جو ہے وہ راس الجبل یعنی ماؤنٹین ہیڈ کی حیثیت رکھتا ہے، ٹاپ آف دا، مما یجعل هذه الاصول تقع من علم الحدیث موقع الراس من الجسد، وہ کہتے ہیں کہ جو اس کو بنا دیتا ہے علم حدیث کے اصولوں میں، اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو ایک سر کی حیثیت ہوتی ہے جسم میں، لما اشتملت علیہ من الفوائد الجلیلہ، وہ کہتے ہیں جب اس میں شامل ہو جاتے ہیں مزید فوائد جلیلہ، یعنی جب اس میں یہ فوائد وہ اضافہ کرتے ہیں تو یہ سب مل کے
ایسے اصول بن جاتے ہیں جو کہ علم حدیث میں سر کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے کہ سر کی جسم میں حیثیت ہوتی ہے. وہکذا اصبح الکتاب شرحی نص ترمذی و بیانی تلک القواعد فی اصول العلل. وہ کہتے ہیں کہ اس سب کے بعد، یعنی کہ اس جو امام ترمذی کی شرح جو علل ہے اس کی شرح کے ساتھ یہ کتاب بن جاتی ہے، اور اس کے بیان کے ساتھ، یعنی کہ یہ قواعد جو صرف وہ بیانی ہے تلک القواعد فی اصول العلل، علل کے اصول میں یہ قواعد بیان کرنے کے ساتھ جو امام ترمذی نے بیان کیے. احسن شرح صنفہ العلماء، سب سے احسن شرح جو علماء نے تصنیف کی ہے. لأول تعریف فی هذا الفن الجلیل، یعنی کہ یہ جو علماء نے تصنیف کی ہیں کتب، ان میں سے سب سے زیادہ احسن شرح بھی بن جاتی ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی بھی ہے لأول تعریف فی هذا الفن، جو اس جلیل فن، بہت عظیم فن کے اندر ہے، سب سے پہلی تعریف. واحتل مکانۃ، اور یہ آکیوپائی کرتی ہے بہت خاص مکان، علی غایۃ قصوی من الاہمیہ، یعنی اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے جس بندے کی علم حدیث پر نظر ہوگی تو یہ بہت دور تک اس کی روٹس جاتی ہیں. لمبتغی حاضر علم، اس شخص کے لیے جو اس علم کا چاہنے والا ہو، یعنی اس کو چاہتا ہو کہ وہ حاصل کر لے، پراپت کر لے. حتی انہ ولسنا نغالی، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ کتاب، اور کہتے ہیں کہ ہم غالی نہیں ہوتے، ولا نبالغ، اور نہ ہم مبالغہ کرتے ہیں. لا غنا لطالب الحدیث عن ان یودع فوائد حاصل کتاب فوائد البی. وہ کہتے ہیں کہ کسی طالب علم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ غنی ہو جائے اس کتاب سے، یعنی وہ اگر اس کتاب کو چھوڑ دے اور اس کے فوائد کو، تو یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کا دل کالا ہو. لیکون علی استظار لہا فی عمل علمی، وہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو لائے، یعنی اس کتاب کو اگر اس نے پڑھا ہوگا تو اس کے سامنے وہ تمام چیزیں حاضر ہو جائیں گی جو اس کے علمی اور عملی میدان کے اندر ضروری ہے. وَيَرْجِعُ عَهْدِي بِهَذَا الشَّرْحِ إِلَىٰ أَمْدٍ بَعِيدٍ، اور کہتے ہیں کہ میرا جو تعلق ہے وہ اس شرح کے ساتھ ایک بہت دور کا ہے. حَيْثُ كُنْتُ أَفَدْتُ مِنْهُ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حاصل کیا. افادہ یفید افدت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فائدہ حاصل کیا یا میں نے اس سے لیا. منہ فی اعداد اطروحتی عن الامام ترمذی، یعنی کہ جب میں امام ترمذی کے حوالے سے کچھ علمی رسائل لکھ رہا تھا تو میں نے بہت ساری چیزیں، فگرس اس سے لیے. فیما یتعلق بشرح مصطلحات ترمذی، جب میں امام ترمذی کے مصطلحات کے حوالے سے کام کر رہا تھا جن کا تعلق اس سے یتعلق. وذکرت هذا الشرح فی ضمن المراجع الاساسیہ التي سردتها، اور میں نے اس شرح کا ذکر کیا ہے اس ضمن میں، یعنی ان مراجعوں کے طور پر جو اساس کی اہمیت رکھتے ہیں، بنیاد کی. التي سردتها فی مقدمۃ مؤلفات، جو میں نے دوسری تعریفات کی ہیں ان کے مقدمے میں نے اس کو ذکر کیا. غیر انی فی افادتی هذه، وہ کہتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اپنے اس افادے میں انما اخذت بما ہدا الیہ البحث العلمی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں اس چیز کو بھی لیا جس کی طرف میرے بحث علمی نے، یعنی کہ ریسرچ نے مجھے جس چیز کی طرف اس نے میری مجھے گائیڈ کیا، ہدایت کری میری، تو میں نے اس چیز کو بھی لیا. واقتبست من شرح العلل فی ضوء ذلک، اور میں نے اقتباسات لکھے شرح علل میں سے اس کی روشنی میں. کما یلحظ المنصف الذی له خبرۃ وذوق فی هذا العلم، وہ کہتے ہیں جس طرح ایک ایسا منصف مزاج آدمی جس کے پاس خبرہ یعنی تجربہ ہو اور ذوق ہو اس علم کا، وہ اس کی طرف لوٹے گا، یعنی اس کتاب کو کنسیڈر کرے گا. یعنی کہ انہوں نے اپنی دیگر ریسرچز کے اندر بھی اس کتاب کو یوز کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.